صلی اللہ علیہ وسلم امت کی صلاحیتوں سے فائدے کیسے اٹھاتے تھے؟ جو آپ پر ایمان لاتا تھا اس کی ساری قوت اور استعداد جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی تھی وہ بالکل اسلام کے تابع ہو جاتی. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب اسلام سے بھاگے فتح مکہ کے موقع پر اور ان کی بیوی ان کو تیار کر کے لائے آپ کی خدمت میں، انہوں نے اسلام قبول کیا. پہلی بات انہوں نے یاد کیا آپ سے کہ میں نے آج تک اسلام کے خلاف جو کوششیں کی ہیں میں نے آج نیت کر لی ہے کہ آج کے بعد میری ساری صلاحیتیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ جب اکرمہ آ رہے ہیں ان کا اکرام کرنا ہے، ان کے باپ کو ان کے سامنے برا مت کہنا، ان کے باپ ان کے سامنے برا مت کہنا، اکرمہ آ رہے ہیں ان کا اکرام کرنا ہے. ان کے آنے سے پہلے آپ تیار تھے ان کے استقبال کے لیے. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آج تک اپنی صلاحیتوں کو جتنا میں نے گناہوں کی جتنا میں نے اسلام کے خلاف کوشش کی ہے، آج میری یہ ساری صلاحیت اسلام کے لیے استعمال. اس لیے میرے بزرگ دوستوں لوگوں کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، مالی صلاحیتیں ہیں، عقلی صلاحیتیں ہیں. ان صلاحیتوں کو حق پر استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت جو کام کرنے والوں کو ہے وہ ضرورت وسعت قلبی کی ہے. ضرورت ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بنتے، تنگ دلی سے امت نہیں بنتی. جہاں تنگ دل ہوں گے وہاں صلاحیت ظاہر ہوں. اس لیے فرمایا کہ وسعت قلبی سے یہ کام ہوتا ہے. وسعت قلبی سے یہ کام ہوتا ہے. امت جو بنتی ہے وہ وسعت قلبی سے بنتی ہے، تنگ دلی سے فرقہ بنتے امت نہیں بنتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو اپنے آپ وہ مقام دیا ہے. آغوش کی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجنبی ہیں، ان کو مؤذن بنایا ہے. سلمان فارسی اجنبی ہیں، ان کو سب سے بڑا اپنا مشیر بنایا ہے. ان کو اپنا مشیر بنایا ہے. ایسے صحابہ کے آپ واقعات دیکھیں گے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو آگے رکھا ہے. اجنبی لوگوں کو آگے رکھا ہے، بلال کو مؤذن بنایا ہے. کیونکہ امت بنانے کے لیے لازم ہے کہ آپ قوم، برادری، رنگ، زبان، علاقائیت ان تمام تنگیوں سے نکل کر اس کام کو کرے تو امت بنے. ایک جگہ ہم شورا بنا رہے تھے، ایک صاحب نے درمیان میں آ کر کہا کہ جی یہ شورا میں ان کو نہ لیجیے گا. کیوں؟ نہیں، یہ ہمارے ملک کے آدمی نہیں ہیں، یہ دوسرے ملک کے رہتے تو یہاں ہیں، لیکن ہمارے ملک کے نہیں ہیں. جو ہمارے ملک کا نہیں ہے وہ ہماری شورا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے حیرت ہے آپ پر، مجھے حیرت ہے آپ کی اس بات پر. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے ہیں، لیکن آپ کے ایسے مشیر خاص ہیں کہ جب سلمان فارسی آپ سے بات کرتے تھے کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا. اتنا اعتماد تھا آپ کے یہاں ان پر، اتنا اعتماد تھا. صرف سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر خندق کھودی گئی ہے. غزوہ خندق جو ہوا ہے سلمان فارسی کی رائے پر ہوا ہے. اجنبی آدمی میں بہت ضرور بات کرتا ہوں. جب زبان اور رنگ اور قبیلہ اور قوم کی بات آ جائے گی اور برادری کی بات آئے گی تو امت مجتمع نہیں رہ سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنانے کے لیے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے کے لیے ان کے درمیان کی ساری نسبتوں کو ختم کیا ہے. صرف یہ فرمایا کہ امت بن کر کام کرو. کیا بن کر؟ امت
امت کسے کہتے ہیں؟ امت کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سننا بات دھیان سے، امت کا ترجمہ ہے الذی یعلم الناس الخیر، الذی یعلم الناس، یہ امت کا ترجمہ ہے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، یہ آیت پڑھی قرآن کی، اور یہ اس طرح پڑھا ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ اور ابن نوفل نے کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے، قرآن میں نہ ابراہیم کان امتا قانتا، آپ کے نہ معاذ بن جبل کان امتا قانتا۔ فرمایا فروا تم جانتے بھی ہو امت کسے کہتے ہیں؟ امت ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے۔ میرے دوستوں، میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس کام میں طبقاتی محنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے، امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے۔ امت کا طبقات میں بٹنا یہی دنیا میں فساد کا اصل ذریعہ ہے۔ اتنا دنیا میں فساد ہو رہتی ہے صرف اس لیے ہے کہ امت طبقات میں تقسیم ہے، امت طبقات میں تقسیم ہے، یہ امت کے اختلاف کا اصل سبب ہے، امت کے فساد کا اصل سبب یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا، امت کے درمیان طبقاتی فرق کو ختم کیا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے سب سے پہلی کہ تم کسی کو بھی دعوت دینے میں اس کو اجنبی مت سمجھنا، اس کو اجنبی کسی کو بھی اجنبی نہ، اس لیے دعوت کی عمومیت سے امت بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ جو رغبت، جو شوق آپ کو ایک فقیر، ایک ڈاکو کو دعوت دینے کا ہے، وہی شوق اور وہی رغبت آپ کو ایک بادشاہ کو دعوت دینے کا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ ان کے لیے دعوت کی زیادہ اہمیت ہے، ان کے لیے کم ہے کہ نہیں۔ جو فکر آپ کو ایک بادشاہ کو دعوت دینے کا ہے، وہ فکر آپ کو ایک ڈاکو کو دعوت دینے کا ہے۔ سفر ہجرت میں آپ نے ڈاکو کا راستے اختیار کیا ہے صرف اس لیے کہ ڈاکو کو جا کے دعوت دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اندر دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے کے لیے ان ساری نسبتوں کو ختم کیا، نسبتوں کو ختم کیا۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ ہیں چند بنیادی چیزیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے امت بنانے کے لیے۔ اس لیے اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ امت دعوت پر مجتمع ہو۔ دعوت اللہ کے بغیر یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی، دعوت کے بغیر یہ امت خیر امت نہیں ہو سکی دعوت کے بغیر۔ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے، اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے جو وظیفہ بتلایا ہے وہ وظیفہ صرف دعوت اللہ ہے، ورنہ کسی بھی عمل خیر کے کرنے سے اس امت کا ایک فرد بھی خیر امت نہیں ہو سکتا۔ کوئی عمل خیر کرے آپ، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، نفلی نمازوں کا، نفلی روزوں کا، جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں، آپ تو آج 1500 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں دعوت کے بغیر۔ آج کا مسلمان دعوت اللہ کے بغیر اپنے آپ کو خیر امت میں تصور کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر صحابی نبی کی صحبت میں رہتے ہیں اور سارے عمل خیر کرتے ہیں لیکن دعوت نہیں دیتے تو صحابی بھی خیر امت نہیں ہو سکتے۔ آپ سے یہ کیا کہہ گیا؟ آپ توجہ کریں گے میری بات کی طرف۔ صحابی بھی خیر امت نہیں ہو سکتے آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے اگر دعوت نہیں دیتے۔ آج 1500 سال کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہم خیر امت میں شامل ہیں بغیر دعوت کے؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں کوئی مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر امت میں شامل کیسے ہو سکتا ہے
جب نبی کی صحبت میں صحابی رہتے ہوئے سارے اعمال خیر کریں اور دعوت نہ دیں تو وہ خیر امت نہیں ہو سکتے. آپ کیسے کیجیے حضرت عمر کا قول بھی نقل کریں. حضرت فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر نبی کی صحبت میں رہ کر حضرت عمر کون ہے آپ جانتے ہیں. فرما رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نبی کی صحبت میں رہ کر ہم سارے اعمال خیر کرتے, عمرے کرتے, حج کرتے, ذکر کرتے, تلاوت کرتے, زکات دیتے, روزے رکھتے, نمازیں پڑھتے, سارے اعمال خیر کرتے, لیکن دعوت نہ دیتے تو ہم نبی کی صحبت میں رہ کر بھی خیر امت نہیں ہو سکتے. آپ سوچیں آج کا مسلمان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دعوت کے بغیر خیر امت ہو سکتے. اس لیے اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے دعوت کو شرط قرار دیا گیا ہے. حضرت کا قول میں عرض کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں انتم خیر امہ, فرمایا کنتم خیر امہ, کہ تمہارا خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کو بھلائی کی طرف لانے کی کوشش کرو اور لوگوں کو طرف جانے کی کوشش کرو. اس لیے ہم صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کسی ذریعے سے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا نہ تبلیغ ہے نہ دعوت ہے. اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ خود دین کا پیغام لے کر جائیں. اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی ذریعہ دین کی بات کو امت تک پہنچانے کا نہیں ہے سوائے نقل و حرکت کے, یہ سوائے عوام اور علماء کے جمع ہونے کے. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ سنت نہیں ہے. سارے ذرائع غیر مسنون رواجی ذرائع ہیں, بلکہ منکر ذرائع ہیں. تو اس کو آج کل کے جاہل قسم کے مسلمان تھامے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں دین کی باتیں پھیلا رہے ہیں. یہ منکر کے اندر اور معاصی کے اندر مبتلا ہے. یہ گناہ کے راستے سے ہدایت لانا چاہتے ہیں, یہ گمراہی کے راستے سے ہدایت لانا چاہتے ہیں, یہ منکر کے راستے سے معروفات لانا چاہتے ہیں, یہ جہالت کے راستے سے علم لانا چاہتے ہیں. یہ ان کی حماقت ہے اور کچھ. ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ کسی اور کوئی اور ذریعہ اللہ نے بنایا نہیں ہے ہدایت کے پھیلنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ نے بشر کا انتخاب کیا ہدایت کے لیے. اللہ نے بشر کا انتخاب کیا ہدایت کے لیے. نہ فرشتوں کا انتخاب کیا ہے نہ جنات کا انتخاب کیا ہے. اللہ نے بشر کا انتخاب کیا ہدایت. اس لیے ہم آپ صاحب ضرورت کرتے ہیں کہ کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانے سے دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی. اس طرح کسی بھی ذریعے سے اگر آپ نماز کی اور کسی اور ذریعے سے ادا کر لیں تو نماز ادا نہیں ہوگی جب تک آپ کا بدن استعمال نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں دعوت اللہ کی اور فریضہ بھی ایسا ہی ہے. اگر امت تک دین کی بات کے پہنچانے کا انسان کے علاوہ کوئی ذریعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کام میں تاخیر ہونے پر اللہ تعالیٰ ہلاکت کی دھمکی نہ دے. قرآن سے بھرا ہوا ہے, قرآن بھرا ہوا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. تو یہ تو کہیں ملا نہیں ہے کہ نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی ہو سوائے اللہ کے راستے میں کہ نقل و حرکت اور مال خرچ نہ کرنا, اس پر ہلاکت کی دھمکی ہے. ورنہ کسی نفلی کام کے نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی کہیں ثابت نہیں. ہم اسے یاد کر اس راستے میں نکلنا اللہ کا امر ہے. راستے میں نکلنا اللہ کا امر ہے. انفروا, ہم اس انفرو کے امر پر عمل کرنے کے لیے اس نفر کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اگر امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا کوئی بھی ذریعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کی اس کام کے نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی دھمکی نہ دیتا. اس لیے تذکیر مؤثر نہیں ہے, تذکیر مؤثر نہیں ہے جب تک انسان خود اس کے لیے استعمال نہ ہو. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ایمان والوں کا نفع اسی میں ہے کہ آپ بذات سے خود جا کر لوگوں کو ان دین کی دعوت سکھائیں. اس لیے کہ اصولی بات ہے کہ داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. یہ اصولی بات ہے, داعی کا مجاہدہ
اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، قربانیوں میں آگے بڑھنا ہے، قربانیوں میں آگے بڑھنا ہے، قربانیوں میں آگے بڑھنا ہے کہ اللہ نے قرآنوں کو عوام کے لیے اور علماء کو عوام کے لیے مقتدا بنایا ہے، عوام کو عوام کے لیے مقتدا بنایا ہے، علماء کو عوام کے لیے اور قرآنوں کو عوام کے لیے مقتدا بنایا ہے۔ یہ پہل کریں گے تو یہ سرائیول کے لوگ ہیں، اس لیے اس کا دل سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس مزاج کے ساتھ، اس وسوسہ قلبی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ہمیں اس ذمہ داری کو موت تک پہنچانا ہے۔ ارادے فرماؤ اور نیتیں فرماؤ۔